بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تراویح الگ چیز ہے اور تہجد یا قیام اللیل الگ چیز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تراویح اور تہجد دونوں ایک ہی چیز ہے، دونوں الگ الگ نہیں ہیں۔ تراویح، تہجد، قیام اللیل، صلاۃ اللیل یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، دونوں الگ الگ چیز نہیں ہیں۔ آئیے میں آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ حدیثیں بتاتا ہوں، اس سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بخاری کی حدیث ہے 2013 نمبر کی۔ اس حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا جاتا ہے، کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی تھی، نماز کیسی تھی۔ صلاۃ کا مطلب نماز کیسی تھی، رات میں آپ جو نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، قیام اللیل پڑھتے تھے، اور وہ بھی کس مہینے کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، رمضان کے بارے میں، کہ رمضان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا جواب دیا؟ جواب دیا، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ سوال ہوا صرف رمضان کے بارے میں، لیکن جواب دیا پورے سال کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ دیگر تمام مہینوں میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ نماز جو رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں 11 رکعت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اگر اس نماز کو قیام اللیل کہتے ہیں یا تہجد کہتے ہیں، وہی نماز رمضان میں پڑھیں گے تو قیام اللیل کیسے نہیں ہے؟ وہی نماز جو شعبان میں یا جو ہے شوال میں دیگر مہینوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں 11 رکعت، وہ صلاۃ اللیل ہے، قیام اللیل ہے، وہی نماز رسول اللہ رمضان میں بھی ادا کیا کرتے تھے، ایک ہی نماز ہے، بس نام مختلف ہے۔ نام آپ جو رکھیں، تراویح صلاۃ التراویح کہیں، قیام اللیل کہیں، صلاۃ اللیل کہیں، لیکن نماز ایک ہی ہے، وہی نماز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صلاۃ التراویح الگ نہیں ہے یا قیام اللیل الگ نہیں، دونوں ایک ہی نماز ہے۔ اچھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر باب کیا باندھے ہیں، غور کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیپٹر بنایا ہے، چیپٹر ہے وہ جو کتاب الصیام کے بعد، یعنی روزے کا باب ہے، اور اس کے بعد امام بخاری نے ایک چیپٹر لایا ہے کتاب الصلاۃ التراویح۔ غور کرنے والی بات ہے، کتاب الصلاۃ التراویح یہ کتاب۔ پھر اس کے بعد یہ جو حدیث لائے، اس حدیث سے پہلے باب باندھے، باب فضل من قام رمضان، یعنی رمضان میں قیام اللیل کرنے کی فضیلت والا باب، یہ باب باندھے۔ ایک طرف کتاب کیا ہے، کتاب الصلاۃ التراویح، اور حدیث لا رہے ہیں قیام اللیل، قیام رمضان کی۔ اس سے بتانا یہ چاہتے امام بخاری کہ تراویح بھی ایک وہی نماز ہے اور قیام رمضان یا قیام اللیل بھی وہی ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ امام بخاری نے جو باب باندھا ہے کتاب الصلاۃ التراویح، جو چیپٹر بنایا ہے، اور اس چیپٹر کے نیچے جو باب ہے، باب فضل من قام رمضان، یہ جو باب ہے اس کے تحت امام بخاری نے 6 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ 6 حدیثوں کو آپ دل سے اور بہترین انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ امام بخاری نے جو حدیثیں ذکر کی ہیں ان سے باقاعدہ واضح ہوتا ہے کہ صلاۃ التراویح اور تہجد یا قیام اللیل ایک ہی نماز ہے، دونوں الگ الگ نماز نہیں ہیں۔ جیسے کہ یہی حدیث میں نے آپ کو بتایا بخاری کی 2013 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے پہلے 2012 نمبر کی جو حدیث ہے اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نکلے، درمیان رات مسجد نکلے، رمضان کا معاملہ ہے، مسجد نکلے اور آپ نماز پڑھے تو آپ کے ساتھ دوسرے صحابہ بھی آ گئے۔ آپ کے ساتھ یہ وہی نماز ہے جو عام دنوں میں پڑھا کرتے تھے، گھر سے نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں یا مسجد میں پڑھا کرتے تھے رات میں، وہی نماز ہے۔ آپ گھر سے نکلے، مسجد میں نکلے اور نماز پڑھے، آپ کے ساتھ بھی دوسرے صحابہ آئے اور کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی، اور یہ معاملہ رات کے آخری پہر کا ہے۔ آخری پہر کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ آخری پہر میں نمازیں پڑھی عام طور سے، یہ نماز بھی آخری پہر میں پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ کچھ صحابہ ساتھ ہو گئے، جب صبح ہوئی تو صحابہ نے آپس میں چرچا کیا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اب کس کو شوق نہیں ہو کہ نبی کے ساتھ ہم نماز پڑھیں۔ چنانچہ دوسرا رات کافی سارے لوگ جمع ہو گئے اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے نماز پڑھا رہے ہیں، تہجد کی نماز، کافی سارے آ گئے، پہلی رات سے زیادہ دوسرے رات آ گئے۔ پھر جب دوسری صبح ہوئی، اس دن بھی کافی شور ہوا کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ پھر تیسری رات ڈھیر سارے لوگ جمع ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے لگے، نماز پڑھے۔ چوتھی رات بخاری کی حدیث میں بیان کر رہا ہوں 2012 نمبر کی، چوتھی رات مسجد میں لوگوں کا یہ عالم تھا، نمازیوں کا یہ عالم تھا کہ جگہ نہیں بچی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔
اتنی بھیڑ جمع ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے ہی نہیں, فجر کی نماز کے لیے نکلے. فجر کی نماز کے لیے نکلے, فجر کی نماز پڑھائی, اور آپ نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم لوگوں کے آنے کا مجھے علم تھا. ایسا نہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ تم لوگ مسجد میں آئے ہو, مجھے معلوم ہے تم لوگ مسجد میں جمع ہوئے ہو, لیکن میں اس لیے باہر نہیں نکلا, باہر نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے اور تمہارے لیے مشکل نہ ہو جائے. اگر فرض کر دی جائے رات والی نماز تو پھر آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا, تو اس لیے میں باہر نہیں آیا. چنانچہ اسی حال پر لوگ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات یہ نماز جماعت سے پڑھائی. تو یہ وہی نماز ہے جسے تہجد کہتے ہیں عام دنوں میں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نماز کو رمضان میں 3 دن جماعت کے ساتھ پڑھایا. یہ کوئی الگ نماز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 2 مرتبہ قیام نہیں کیا, ایک ہی مرتبہ قیام کیا ہے. اس کو آپ صلاۃ التراویح کہیے, اس کو قیام اللیل کہیے, اس کو تہجد کہیے یا صلاۃ اللیل کہیے, ایک ہی نماز ہے, نام مختلف ہے. اور عام طور سے رمضان میں اسے ہم صلاۃ التراویح کہتے ہیں, دوسرے دنوں میں ہم صلاۃ التہجد کہتے ہیں. اور اسی باب کے تحت یعنی اس حدیث سے پہلے ایک حدیث ہے 2010 نمبر کی, بخاری میں حدیث ہے. یہ سب بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں, اور جو چیپٹر بتایا ہوں باب و فضل من قام رمضان, 6 حدیثیں امام بخاری نے لائی. ایک اور حدیث میں پڑھ رہا ہوں, اس سے پہلی والی 2010 نمبر کی حدیث ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں رمضان میں, مسجد میں دیکھتے ہیں لوگ مختلف جگہوں پہ نماز پڑھ رہے ہیں, یعنی الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ کو اچھا نہیں لگا کہ لوگ مسجد میں عبادت کر رہے ہیں, الگ الگ کر رہے ہیں. ان لوگوں کو ایک امامت پر, ابی بن کعب کی امامت پر جمع کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ یہ شور مچاتے ہیں کہ انہوں نے 20 رکعت تراویح شروع کروائی. یہ جھوٹا شور ہے. صحیح کیا ہے, بس وہ جو لوگ مختلف جگہوں پہ نماز پڑھ رہے تھے نا, ان کو ایک امامت پر جمع کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین میں اضافہ کرنے والے نہیں تھے, انہوں نے اپنی طرف سے 20 رکعت کا اضافہ نہیں کیا. وہی نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, وہی نماز جو صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے, تہجد یا تراویح یا قیام اللیل, اسی نماز کو لوگ مسجد میں الگ الگ پڑھ رہے تھے. تو حضرت عمر نے کیا کیا, ان سب کو ایک امام کے پیچھے ایک امامت پر جمع کر دیا. ابی بن کعب کو متعین کر دیا کہ تم ان لوگوں کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھاؤ. پھر جب دوبارہ مسجد نکلتے دیکھتے ماشاءاللہ نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں لوگ, بہت خوش ہوئے. کہا, آپ نے فرمایا کہ یہ بہت اچھی بدعت ہے, یعنی ایک بہت اچھا کام ہے کہ لوگ جمع ہو کر ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن وہ ارادہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ سونے کا وقت ہے, اگر لوگ اس ٹائم پہ جو سو رہے ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں. اگر یہ سوتے پھر بعد میں آخری پہر میں نماز پڑھتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے, کیونکہ صلاۃ اللیل یا قیام اللیل آخری وقت میں پڑھنا افضل ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس چیز پر جمع کیا وہ جماعت پر جمع کیا, اور جو نماز پڑھانے کے لیے وہی قیام اللیل ہے, اس کو صلاۃ التراویح بھی کہیں, قیام اللیل بھی کہیں. لیکن لوگ حضرت عمر کے جمع کرنے پر شروع ہی رات میں پڑھ لیا کرتے تھے. ان کی تمنا تھی آخری وقت میں پڑھا کریں تو زیادہ ثواب ملے گا. تو اور بھی کئی ساری حدیثیں ہیں, اس میں جو ہے ایک حدیث یہ بھی ہے, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں, من قام رمضان ایمانا واحتسابا, جو رمضان میں قیام اللیل کرے اسی کو آپ صلاۃ التراویح بھی کہتے ہیں. کسی مولوی سے پوچھیں کہ صلاۃ التراویح جو ہم پڑھتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے, کوئی حدیث بتاؤ, تو وہ یہی حدیث بتائیں گے, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آپ ان سے پوچھیں اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے, وہ ترجمہ کریں گے جو رمضان میں قیام کرے. اسی قیام کو قیام اللیل کہا جاتا ہے, کیونکہ رات میں قیام کرتے, لیل رات کو کہتے ہیں, قیام اللیل رات کا قیام. تو اس حدیث کا تو ترجمہ ہی وہی بنتا, من قام رمضان, جو رمضان میں قیام اللیل کرے. اسی قیام اللیل کو صلاۃ التراویح بھی رمضان میں کہہ دیتے ہیں, عام دنوں میں اسے قیام اللیل یا تہجد کہا جاتا ہے, لیکن نماز ایک ہی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ تہجد یا تراویح جو ہے الگ الگ نماز نہیں ہے, ایک ہی نماز ہے جس کے مختلف نام ہیں. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت سے نماز پڑھائی, 3 دن نماز پڑھائی تھی نا, ان 3 دنوں کی تفصیل بھی آئی ہے کہ آپ نے 11 رکعت ہی پڑھائی ہے. جیسے آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھا کرتے تھے, آپ نے جماعت سے بھی جو نماز پڑھائی وہ 11 رکعت ہی پڑھائی ہے. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں اس سلسلے میں. وہ حدیث موجود ہے ابن خزیمہ میں 1070 نمبر کی حدیث ہے, ابن حبان میں 2409 نمبر کی حدیث ہے, موجم اوسط للطبرانی میں ہے 3733 نمبر کی.
ایک صحابی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے الفاظ ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رمضان 8 رکعات واوتر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ہمیں 8 رکعت نماز پڑھائی اور وتر پڑھایا، 8 رکعت نماز پڑھائی اور وتر پڑھایا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان میں تراویح پڑھائی ہے وہ 8 نہیں پڑھائی، وہ 20 پڑھائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 پڑھتے تھے، وہ غلط کہتے ہیں۔ یہ حدیث کئی کتابوں میں موجود ہے اور اس کی سند جو ہے حسن ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ خلاصہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تہجد اور تراویح دونوں ایک ہی نماز ہیں۔